बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी सूबे का चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव एक शहर का दौरा कर रहा हो, एक ज़िले का दौरा कर रहा हो और वहाँ की एक फ़ोर्स उनको सिक्योरिटी देने से इनकार कर दे। ये इनकार बन्नू से सामने आया है। बन्नू में स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में जो 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने, उस सिलसिले में अगला जो पड़ाव है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वो बन्नू का है। और बन्नू की जो पुलिस अमन कमेटी है इसने इनकार कर दिया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी देने से। ये क्या मामला है आपके सामने तफसील रखनी है। बन्नू में ऑपरेशन जारी है, मुख्तलिफ़ इलाकों में आज भी कार्रवाई हुई है DPO की ज़ेर क़यादत और कुछ मिलिटेंट्स को मारा गया है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। और ये जो पुलिस अमन कमेटी है इसने एक इंकशाफ किया है, बड़ी शिकायत की है कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास बख्तर बंद गाड़ियाँ नहीं हैं, हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि जिनके ज़रिए हम दहशत गर्दों का मुकाबला कर सकें। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास क्वाडकाप्टर भी नहीं है, ये कमी है और बन्नू को मुसलसल हमलों का सामना है। एक चौकी का जिक्र किया गया है कि जहाँ पे गुज़श्ता 3-4 दिन से मुसलसल हमले हो रहे हैं, लेकिन इस मसले का सदेबाब नहीं किया जा रहा। बन्नू के जो दो तहरीक इंसाफ के MPs हैं उनके हवाले से भी इस मैसेज में जो एक ऑडियो मैसेज है वो इसमें भी उन MPs का भी ज़िक्र है। क्या ज़िक्र है ये मैंने आपको बताना है। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से, यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से आगाही हासिल करनी है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ये कर लीजिए और मुझे राय से ज़रूर नवाजा कीजिए। बन्नू जनूबी ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का और ये इसकी हदूद लगती हैं, इसकी बाउंड्रीज़ लगती हैं शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ, हंगू के साथ, लकी मरवज़ के साथ और करक के साथ। इसकी जो जोग्राफियाई अहमियत है इसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मरतबा बन्नू को निशाना बनाया गया है। यहाँ पे ख़ुदकुश हमले हुए हैं, यहाँ पे बन्नू छावनी के ऊपर हमले हुए हैं, बन्नू पुलिस लाइंस के ऊपर हमले हुए हैं और यहाँ पुलिस चौकियों और पुलिस थानों को निशाना बनाया गया है। और टारगेट किलिंग के जो वाक़यात हैं ये तो हर दूसरे तीसरे रोज़ ऐसी अफसोसनाक खबरें आ रही होती हैं कि किसी न किसी फ़ोर्स से वाबस्ता अहलकारों को सादा कपड़ों में जो है वो शहीद कर दिया जाता है, हमलावर फ़रार हो जाते हैं। जो पिछले दिनों एक ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था वो ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के जो तफसीलात हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे सामने आ रही होती हैं। ये जो ताज़ा तरीन कार्रवाई हुई है ये बताया गया है कि बन्नू पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की डुमेल में मुश्तरका कार्रवाई हुई है और यहाँ पे 5 मिलिटेंट्स को मारा गया है, मुतअद्दिद को ज़ख्मी किया गया है। ये इलाका डुमेल की हदूद सदरावन, अकबर अली ख़ान कले और मुल्हिक का इलाकों में ये कार्रवाई की गई है। और ये बताया गया है कि यहाँ पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इतला पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फ़ुरक़ान बिलाल की क़यादत में बन्नू पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका जो टीमें हैं इन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और इस दौरान इन इलाकों को घेरे में ले लिया गया और ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। जो इतलात अभी तक बताई गई हैं बन्नू पुलिस की तरफ से, इसमें यह बताया गया है कि चूँकि ये बहुत दुश्वार गुजार इलाके थे और यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं इसीलिए इनको छुपने की जगह मिल जाती है मिलिटेंट्स को। यहाँ पे नकलो हरकत जब इनकी महसूस की गई, इतला मिली तो फिर यहाँ पे कार्रवाई की गई और 5 मिलिटेंट्स को मारा गया। और ये बताया गया है कि मिलिटेंट्स के मुकम्मल खात्मे तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले मिरियान के इलाके में खनी कले, बारकजई, हवेद, नुरड़ और सीपेक का जो रूट है ये वज़ीर सब डिवीज़न, इन इलाकों में गिम्बती के इलाके में, ममन खेल में, ममश खेल की साइड पे, मीरान शाह रोड के मुख्तलिफ़ इलाकों पे कार्रवाइयाँ की गईं। और ये जो सिलसिला है जिसकी तफसील मैंने आपके सामने रखी है ये सिलसिला जारी है। अब जो बड़ी ख़बर आ रही है बन्नू से वो यही है, एक हज़रतुल्लाह या जिन्होंने अपना नाम अब मशहूर करा रखा है हज़रत उमर के नाम से, ये बन्नू पुलिस अमन कमेटी के सरबराह हैं
اور آپ کو پتہ ہے کہ لکی مروت میں بھی اسی طرح کی پولیس امن کمیٹی بنی ہے اور ٹانک میں بھی بنی ہے۔ یہ جو بنو کی کمیٹی کے سربراہ ہیں، ان کا ایک آڈیو میسج جو انہوں نے غالباً واٹس ایپ گروپ میں دیا ہے، یہ انٹرنیٹ کے اوپر واٹس ایپ گروپوں میں وائرل ہو رہا ہے، اور اس میں وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کریں گے۔ اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی ہے۔ وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ باوجود ڈیمانڈ کے بنو کو وہ وسائل نہیں دیے جا رہے، بنو پولیس کو وہ وسائل نہیں دیے جا رہے، بختر بند گاڑیاں APCs نہیں دی جا رہی، کواد کاپٹرز نہیں دیے جا رہے تاکہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہیں یہ بنو کے دورے پر جائیں گے۔ اتوار کا دن وہ اسٹریٹ موومنٹ کا یہاں سے آغاز کریں گے، مختصر ان کا دورہ ہوگا، اور یہ مختلف مقامات پہ جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگوں سے خطاب کریں گے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مولانا سید نسیم علی شاہ کی سربراہی میں اس پروگرام کو حتمی شکل دی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو باقی جو تحریک انصاف کے مقامی رہنما ہیں ان کو بھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے پہر 3 بجے بنو پہنچیں گے، اور شیڈول کے مطابق وزیر اعلیٰ بنو پہنچنے کے بعد ضلعی انتظامیہ سے ملاقات کریں گے، اور بعد ازاں وزیر ہاؤس جائیں گے جہاں ان کا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے دورہ شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ فرنیچر مارکیٹ، پھوڑی گیٹ، بینگ گلی چوک، پریٹی گیٹ چوک سمیت مختلف مقامات کا دورہ کریں گے، اور آخر میں جم خانہ کلب پہنچیں گے جہاں وہ 27 ستمبر کے لانگ مارچ اور اڈیالہ جیل میں بانی PTI عمران خان تک رسائی کے حوالے سے جاری اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں عوام سے خطاب کریں گے۔ یہ انتہائی ظاہر ہے کہ اہم دورہ ہوگا، اور اس میں بنو کا اگر ذکر ہے اور پھر سیکیورٹی کے معاملات کا اگر جائزہ لیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ بنو ایک حساس ضلع ہے، اور یہاں پہ پہلے بھی علیمہ خان گئیں، اور اس کے بعد وہ ڈیرہ اسماعیل خان گئیں، لکی مروت وہ گئیں، اور اس سے پہلے وہ کوہاٹ میں گئیں۔ یہ جنوبی اضلاع جو ہیں اگر امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے دیکھا جائے تو انتہائی ایک بڑا رسک لیا گیا تھا، یعنی اجتماعات کا منعقد ہونا، اور پھر ان اجتماعات کی سیکیورٹی جو ہے وہ خاصا ایک بڑا درد سر بن جاتی ہے انتظامیہ کے لیے، پولیس کے لیے، متعلقہ سیکیورٹی اداروں کے لیے۔ اب پولیس امن کمیٹی کے سربراہ کا یہ کہنا کہ جناب ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، یعنی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو، اور پولیس اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ماتحت ہے، صوبائی حکومت کے ماتحت ہے۔ اب یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ جو پولیس امن کمیٹی کے سربراہ ہیں ان کا یہ شخصی فیصلہ ہے، فرد واحد کا فیصلہ ہے، یا اس حوالے سے پولیس امن کمیٹی کا کوئی اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ سینکڑوں لوگ ہیں جو اس کمیٹی سے وابستہ ہیں، اور اگر کوئی ایسی صورتحال، ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ جب بھی اس طرح کا دورہ ہوتا ہے تو پھر سینکڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر بھی سیکیورٹی سخت ہو جاتی ہے، پولیس کی باری نفری، اضافی نفری لگا دی جاتی ہے، جگہ جگہ چیکنگ ہوتی ہے، داخلی اور خارجی راستوں کی چیکنگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر پولیس امن کمیٹی سے وابستہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے تو ہو سکتا ہے اس فیصلے کا یا جو کہا گیا ہے پولیس امن کمیٹی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی پر کوئی فرق نہ پڑے، کیونکہ ان کی اپنی سیکیورٹی، اپنا اسکواڈ بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام کی تمام پولیس جو ہے وہ پولیس امن کمیٹی کا حصہ ہے، ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ وہاں پہ SHOs کے ساتھ بھی ان کے اختلافات، اور DSPs کے ساتھ بھی، DPO کے ساتھ بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب انہوں نے صرف اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ کو ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں وسائل نہیں دیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ راتوں رات، یہ جو بیچ میں رات ہے اس میں وزیر اعلیٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں اور ہمیں وسائل دیں تاکہ ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے بنو کے تحریک انصاف کے جو 2 MPAs ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ کہیں بھی کوئی شہادت ہوتی ہے پولیس اہلکاروں کی تو یہ 2 MPA صاحبان جو ہیں یہ جنازوں میں شرکت نہیں کرتے، یہ ہمارے پاس نہیں آتے، ہم سے اظہار یکجہتی نہیں کرتے، ہمارے ساتھ افسوس کا اظہار نہیں کرتے۔ تو یہ معاملات ظاہر ہے کہ انتہائی ایک پیچیدہ صورتحال بناتے ہیں، اور جب آپ بنو کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں اور پھر اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بات کریں اور پھر اس قسم کے فیصلے اور اس قسم کے یہ جو آڈیو میسیجز ہیں یہ کس طرف اور کس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس امن کمیٹی کا قیام جو ہے یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، پولیس فورس ایک ڈسپلنڈ فورس ہے، نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر نئی قسم کی تنظیم سازی
ہو, کوئی کمیٹی بنے, کوئی یونین بنے اور اس کا پھر اپنا صدر ہو, سیکٹری ہو, خزانچی ہو, باقی عہدے ہوں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی جو ہے یہ مایوسی بھی بڑھا رہا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے پولیس امن کمیٹی کے لوگوں کا کہ ہم نے مجبوراً یہ کمیٹی بنائی ہے کیونکہ ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر ہمیں وسائل فراہم کیے جائیں. تو یہ جو پولیس امن کمیٹیوں کا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا اور انتظامیہ کا اور حکومت کا آپس میں یا پولیس ڈپارٹمنٹ کی قیادت کا آپس میں معاملہ چل رہا ہے, ہونا یہ چاہیے کہ افواہ و تفہیم سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. اور پھر اگر یہ حل نکالا جائے تو پھر اس قسم کی صورتحال نہیں ہوگی کہ جی پوری ریاستی مشینری, حکومتی مشینری, تمام فورسز ایک جانب ہوں اور پھر کچھ لوگ کہیں کہ جی نہیں ہم یہ نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ نہیں گے. تو یہ جو بیچ میں خلا ہے, بیچ میں یہ جو گیپ ہے, اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پھر یہ جو دراڑ ہے اس کا پھر میلیٹنٹس, دہشت گرد آ کے فائدہ اٹھائیں گے اور بنو کی اور آس پاس کے جو اضلاع ہیں ان کی صورتحال جو ہے اسی طرح رہے گی. میرے ساتھ جڑے رہیے. میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجیے, مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.